السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی الکریم علیہ الصلاۃ والسلام: من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال النبی الکریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے ہم ناظرین گرامی کے خدمت میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ساتھ ہی اس اسٹیج سے ہم آپ تمام ناظرین کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل اور اس کے فائدے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی قیمتی اور بابرکت مہینہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے پہلے رجب اور شعبان ہی سے تیاریاں فرما دیا کرتے تھے، اور جب یہ مہینہ آتا تھا تو ہمارے اور آپ کے سرکار کا رنگ ڈھنگ ہی بدل جایا کرتا تھا، یعنی اس کی عظمت اور اس کی برکت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس مہینے کی بہت زیادہ عبادت میں کوشش فرمایا کرتے تھے، اور اپنے ماتحتوں کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اس مہینے کا سب سے بڑا فائدہ روزے کا جو ہے، قرآن مجید نے جس کا اعلان کیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، ایسا ہی جیسے کہ پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ رمضان کا روزہ انسان اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق صرف انسان اور بندے سے ہے، اسی وجہ سے یہ عبادت بڑی ہی مقبول ہے، بڑی ہی اس کی عظمت ہے۔ اسی عظمت کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصوم لی وانا اجزی بی، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ کو ایک انسان اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک راز رکھتا ہے۔ باقی عبادات کے اندر جیسے نماز ہے، رکوع سجدے والی ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کی نگاہ پڑتی ہے، اور زکوٰۃ ہے، مال ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیتا ہے، حج ہے، حج کو آدمی جاتا ہے تو لوگوں کا ایک جمع غفیر ایک دوسرے کو دیکھتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق صرف بندہ اور رب سے ہے۔ بندہ اللہ کی وجہ سے صبح سے شام تک ہر چیز سے رکا رہتا ہے، بھوک کی تپش ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، اور کھانے پینے کا تقاضا ہوتا ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا ڈر مانے ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں استعمال کرتا ہے۔
اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ عبادت صرف میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ فرمایا اس عبادت سے انسان کے اندر ڈرنے کا ایک صفت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی صبح سے شام تک کی زندگی میں ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ جیسے روزے میں آدمی صبح سے شام تک کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے رکا رہتا ہے، ویسے ہی اس کے ذریعے سے یہ پورے سال جو 11 مہینے جو بچ جاتے ہیں، انسان روزہ رکھ کر اس پورے 11 مہینے اللہ سے ڈرنے والا اور تمام منکرات سے، تمام غلط چیزوں سے بچنے والا بن جائے۔ یہ روزہ کا مین مقصد اور مین فائدہ ہے۔ اور بھی روزے کے بہت سارے فائدے ہیں، مثال کے طور پر گناہوں سے مغفرت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت کا ہے، درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ آگ سے خلاصی کا ہے، جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اور تیسرے فائدے یہ ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک نفل کا ثواب، ایک نفل عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر ہوا کرتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث جو عام حدیث جس کو کہتے ہیں زینہ والی حدیث یا سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے موقع سے 3 بد دعائیں فرمائی، جس پر آپ نے آمین فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور پہلے زینہ پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے زینہ پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے زینہ پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ خطبے کے بعد صحابہ نے استفسار کیا، پوچھا اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زینہ پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا، دوسرے پر آمین فرمایا، تیسرے پر آمین فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں فرمائیں۔ سب سے پہلی بد دعا کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس کے پاس یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ دوسری بد دعا کہ ہلاک ہو وہ آدمی جس کے سامنے ہمارا تذکرہ ہو، ہمارا نام لیا